بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ جو دین کو اللہ کا پیغام نہیں مانتے بلکہ شاید وہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ بعض اوقات ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو جنت، جہنم، آخرت، دنیا کی آزمائش کا تصور، یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، مذہبی لوگ بیان کرتے ہیں، یہ در حقیقت ایک زمانے میں لوگوں سے برائی ختم کرنے اور ان کے اندر اچھائی پیدا کرنے اور ان کو ڈسپلن کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا تھا، جو بعض صورتوں میں بڑا قابل تحسین تھا، لیکن بہرحال اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمیں معلوم ہے اس کی حقیقت، ہم جانتے ہیں کہ یہ اصل میں محض لوگوں کو ایک صحیح رخ دینے کے لیے ایک انداز تھا، ایک پلان تھا جو اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے دین کے پیغام کے انکار کا ایک ذرا ڈیسنٹ طریقہ اختیار کر لیا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا، دین کا مقدمہ، اللہ، آخرت، یہ سب کچھ اصل میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ دین نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے موجود ہونے اور آخرت کے حق ہونے کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ ان دلائل کا جواب دیں اور یہ بتائیں کہ وہ دلائل کیسے غلط ہیں، وہ کیسے کمزور ہیں۔ یہ تو جو جملے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ تو اصل میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہے کہ بھائی اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ بعض اچھے لوگوں نے لوگوں کو ایک خاص رخ دکھانے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم پلٹ کر ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دین کے مقدمے کو، دین کی دعوت کو، ایمانیات کو نہیں مانتے تو دنیا کے بارے میں وہ سوالات تو اپنی جگہ پر ہیں کہ جن کے جوابات قرآن مجید میں ایمانیات کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ بھائی یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ایک عظیم قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس میں عظیم حکمت، وزڈم ہے جو نظر آتی ہے، اس میں ہماری ضرورتیں غیر معمولی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، یہاں چنانچہ ربوبیت، پروویڈنس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ سے آپ اتفاقی طور پر ہو رہا ہے؟ اگر یہ جواب ہے تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب جواب ہے۔ دین نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ایک آخرت کی زندگی اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی تمام تر خوبیوں کے باوجود اپنے اندر یہ خامیاں رکھتی ہے کہ اس میں ناانصافی ہے، اس میں اونچ نیچ ہے، اس میں موت ہے جو انسان کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، انسان بے چین رہتا ہے۔ تو آخرت ہونی چاہیے۔ اگر کچھ لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں تو پھر انہیں بتانا چاہیے کہ ان کے نزدیک ان سوالوں کا ان کے پاس کیا متبادل جواب ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ دنیا میں جو بڑے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن کو سوچ کر انسان بے چین ہو جاتا ہے، جن پر غور کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ غربت، یہ افلاس، یہ ناانصافی، یہ موت، یہ انسان کے اندر بے چینی کے جو اس کے اندر کے ضمیر کو خارج کی دنیا میں ہونے والی برائیوں میں جو ایک تضاد ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس کے لیے آدمی جواب مانگتا ہے۔ دین نے اس کے جوابات دیے ہیں
جو لوگ دین کو نہیں مانتے یا نہیں ماننا چاہتے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ کوئی متبادل جواب فراہم کریں۔ یہ جواب کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کسی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، آئندہ کچھ اور نہیں ہونے والا، یہ حقیقت کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ تو در حقیقت بعض لوگوں کے دنیا کے معاملے میں اتنے زیادہ غیر معمولی حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی، لالچ اور اس میں اپنے آپ کو کھو دینے کا نتیجے میں پیدا ہوئی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ایک معقول رویہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی جن سوالات کو پیدا کرتی ہے، ایمانیات اس کا جواب ہیں۔ اگر کوئی شخص ان ایمانیات کے جواب پر مطمئن نہیں ہے تو اسے کچھ اور جوابات فراہم کرنے چاہیے، محض یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بس لوگوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔